رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرمائے. سب سے پہلے تو میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ میں آپ حضرات مومنین اور عزاداران سید الشہداء کا شکریہ اپنی جانب سے ادا کروں کہ آپ حضرات یہاں اپنا قیمتی وقت صرف کر کے تشریف لائے اور مجھ جیسے طفل مکتب اور بے بضاعت کم علم ذاکر کی کجمج بیانیاں سننے کے لیے آپ نے زحمتیں گوارا کیں اور کافی مجھے برداشت کیا آپ نے. اور میں ہی کیا شفیع روز جزا عزاداروں کی شکر گزار ہیں. خداوند عالم شکر گزار ہے اس لیے کہ یہ عزائے مظلوم کربلا حقیقت میں دین اسلام عزائے حسین کے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اس ادارہ جعفریہ میری لینڈ کے تمام اراکین ادارہ
ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ حضرات کی خدمات عالیات میں میں اپنے معروضات پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا۔ میری گزارش ہے وہ حضرات جو باہر اگر ہوں تو فرش عزا پہ تشریف لے آئیں تاکہ وقت نہ ضائع ہو، میرا بھی اور ان کا بھی۔ ایک مل جل کے صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ آیہ ولایت کو عنوان بنا کر یہ آج کی آخری میری تقریر آپ حضرات کی خدمت میں ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی اور سرپرست ہیں، تمہارے حاکم ہیں کہ جو اقامہ صلاح کریں، نمازوں کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ دیکھیے، اسلام کا ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ اسلام انسان پر انسان کی حکومت کا قائل نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ بنیادی طور پر بیسکلی اسلام جو ہے وہ انسان پر انسان کی حکومت کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے کہ حقیقت میں فقط اللہ ہے خالق کائنات، خالق انسان، کہ جس کو حق حکومت ہے تمام کائنات کے اوپر، کیونکہ وہ اس کی بندگی میں ہے، اس کی خالقیت، اور اس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی بندگی میں ہے، وہ مالک ہے ساری کائنات کا۔ تو اب یہ حکومت انسان پر انسان کی یا کائنات پر انسان کی بنیادی طور پر حق انسان نہیں ہے۔ بنیادی حق جو ہے وہ خالق کو ہے ساری کائنات پہ حکومت کا اور انسانوں پہ حکومت کا۔ ہاں، اب یہ حکومت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے مگر خالق کے اپنے اختیار سے، خالق کے اپنے انتخاب سے اور اپنے اختیار سے۔ عزیزو، یہی سبب ہے کہ ولایت کا سیکوینس اس آیت میں بڑا معنی خیز ہے کہ خداوند عالم پہلے اپنے کو ولی بتا رہا ہے اور بس انما کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا رہا ہے کہ بس جتنوں کو ہم بتا رہے ہیں بس وہی تمہارے ولی اور حاکم ہیں۔ تو اپنے سے اس لیے شروع کر رہا ہے کہ اولاً اور بالذات بنیادی طور پر میرا حق ہے کہ میں ولی کائنات ہوں۔ اب میں کہہ رہا ہوں اس لیے میرا رسول ہے، وہ رسول میرا خود سے نہیں بنا ہے۔ تمہارا ولی میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا ولی ہوں، وہ رسول ہو، اور اللہ کا ولی تمہارا رسول ہے۔ اب اس کے آگے سلسلہ بنے گا تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور اس کے بعد وہ ولی ہے کہ جو اقامہ صلاح کرے، ایتاء زکوٰۃ کرے حالت رکوع میں۔ توجہ کا طالب ہوں، میں نے ابھی تک اس آیت کی تفسیر کو اٹھا رکھا تھا، اس کے بیانات ولایت کے اوپر مسلسل ہو رہے تھے۔ تو اب یہ ولایت کا سیکوینس کہ ولایت جو ہے وہ نزول کرتی ہے، اللہ سے نزول کرتی ہے اور بندوں تک آتی ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے بناتا ہے معیار کے ساتھ۔ بغیر معیار کے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا پورا اختیار ہر ایک کو تو نہ دے دے گا۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے؟ تمام کتب اسلامی کے اندر، تفاسیر کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اس کی شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، امام الانبیاء نماز جماعت پڑھا رہا ہے، نبیوں کا امام امام جماعت ہے، اصحاب کا مجمع ہے کہ عین حالت نماز میں رکوع کے عالم میں پوری جماعت ہے،
کہ در مسجد کے اوپر ایک سائل کی آواز آتی ہے اور وہ سائل جو ہے وہ اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کون راہ خدا میں مجھے انفاق کرے گا، زکوٰۃ دے گا، کیونکہ میں پریشان حال ہوں، میں سائل ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں کہ اگر ہماری یہاں نماز جماعت ہو رہی ہو تو کہ یہاں پر ہمارا یا امام جماعت ہو اور کوئی پوری جماعت ہو تو اس وقت وہ کیا سوچے گا، یعنی اس کی کشمکش کیا ہوگی؟ سائل آواز دے رہا ہے، سائل آواز دے رہا ہے اور ہم پریشان ہیں کہ سائل کی حاجت کو پورا کرے تو نماز ٹوٹی جا رہی ہے، نماز پوری کر رہے ہیں تو سائل مسلسل آواز دے رہا ہے اور اس کی ضرورت کا احساس ہمیں پریشان کیے ہے کہ اس کی جلدی سے حاجت پوری ہو اور یہ کہیں چلا نہ جائے۔ تو اس کشمکش میں ہم پڑ جائیں گے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر وہاں پر آپ دیکھیں کیا ہوا، روایت یہ کہتی ہے کہ سب نے سنا، ظاہر ہے سب نے سنا، مگر مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کی داہنے ہاتھ کی انگلی میں جو آپ انگشتری پہنے ہوئے تھے، آپ نے اس کو حرکت دے کے اشارہ کیا، سائل نے اسے دیکھا اور وہ آیا اور حالت رکوع ہی میں وہ انگوٹھی اتار کر لے گیا۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ سائل تو پہلے سے سوال کر رہا تھا، حالت قیام میں مولا کائنات نے حرکت نہیں کی، حالت رکوع میں مولا کائنات نے حرکت دی اپنے ہاتھ کو۔ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ حالت رکوع میں مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی، حالت قیام میں نہیں دی، اور نہ یہ انتظار کیا کہ سجدے میں چلے جائیں مثلا۔ یہ عین رکوعی کے عالم کا انتخاب مولا کائنات نے کس لیے کیا؟ قسم خدا کی اس سے پہلے تو کوئی جانتا ہی نہ تھا، اس کے بعد بھی اگر یہ علت سمجھ میں علی کا یہ عمل فعل یہ جو ہے وجود میں نہ آتا تو کسی کے سمجھ میں نہ آتا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ نہ حالت قیام میں مولا کائنات نے حرکت دی، نہ حالت قیام کے بعد حالت رکوع کے بعد کے لیے آپ نے انتظار کیا۔ تو کیا قیام کے عالم میں مولا سن رہے تھے کہ نہیں سن رہے تھے؟ اگر سن رہے تھے تو جو رکوع میں دے سکتا ہے اتنی جلدی ہو اس کو کہ سائل کی حاجت فوراً پوری ہو جائے، وہ حالت قیام میں جلد اس سے پہلے اس سے اور جلدی اس نے حاجت کیوں نہ پوری کی؟ اگر جلدی ہی اسے دینا تھا، سائل کے سوال کو جلدی سے رفع کرنا تھا، اس لیے کہ شان آل محمد کے خلاف ہے کہ سائل کو دیر لگے، تو پھر رکوع کا انتظار کیوں کیا؟ اور کیا تو پھر رکوع کے بعد تک کا انتظار کیوں نہ کیا؟ نہ رکوع سے پہلے حالت قیام، نہ رکوع کے بعد حالت سجدہ یا قعود، تشہد وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر آپ کی توجہ کا طالب ہوں، بہت لطیف یہاں پر ایک پہلو ہے۔ اب حکم شریعت کی طرف آپ جائیں جو محمد و آل محمد سے ہمیں ملا ہے۔ حکم شریعت کیا ہے؟ جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو، میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو امام جماعت کو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شریک ہونا چاہے تو قیام کی حالت میں وہ طول نہیں دے سکتا، نہ الحمد کو بڑھا سکتا ہے، نہ ایک سورے کی جگہ 2 سورہ پڑھ سکتا ہے، نہ اسے ریپیٹ کر سکتا ہے۔ بھائی توجہ، نہ رکوع کے بعد اسے اجازت ہے کہ کسی کے شریک ہونے کا انتظار کرے۔ بھائی بہت خاص توجہ چاہیے، فقط حالت رکوع میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اتنا طول دے سکتا ہے رکوع کو کہ 70 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ اگر کہنا پڑے تو نئے نماز گزار کے شامل ہونے کے لیے انتظار کرے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت قیام میں اجازت نہیں ہے کہ توجہ کرو کسی اور کی طرف۔ صلوات پر محمد و آل محمد پہ توجہ فرمائیے گا۔ عجیب فلسفہ ہے۔
یعنی یہاں سے یقین ہوتا ہے کہ یہ فقہ اہل بیت یہ وہی ہے کہ جو عین حکم خدا و منشاء الہی ہے. یہ اہل بیت کی فقہ جو ہے وہ اللہ سے چلی آ رہی ہے. یہ احکام شریعت کہ نہ حالت قیام میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم توجہ کریں کسی کے اوپر, چلی بھی جائے تو فوراً واپس آئیں, حاجت روائی کی بھی اجازت نہیں ہے, حتیٰ کہ نماز خدا میں شریک ہونے کی بھی حاجت روائی نہیں, منع ہے. نہ قیام میں توجہ کرو, نہ رکوع کے بعد توجہ کرو. رکوع میں اجازت ہے امام جماعت کو, توجہ ہٹانے کی بھی اجازت ہے, اس لیے کہ اگر توجہ ہٹے گی نہیں تو انتظار کیسے کریں گے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں, بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی توجہ اتنی امام جماعت کی ہٹنا نماز میں خلل نہیں ہونے والا ہے. وہ اگر یا اللہ کہہ کے شریک ہونا چاہ رہا ہے تو 70 بار تک کے حکم ہے, اجازت ہے کہ امام جماعت انتظار کرے حالت رکوع میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ایک ہی فعل ایسا ہے کہ جہاں پر توجہات خالق سے مخلوق کی طرف بھی اگر مڑ جائے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ مولا نے حالت قیام میں حاجت روائی نہیں کی ہے. حالت رکوع میں جب آ گئے ہیں تو انگشتری اپنی انگلی کو ہلایا ہے کہ آ کے لے جا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ حالت رکوع میں آپ نے انگشتری اپنی دی ہے. ان لوگوں پر کے لیے یہ آپ نے عمل انجام دیا ہے کہ شاید کوئی یہ کہے کہ علی کی نماز میں خلل ہو گیا, علی کی نماز میں خلل ہو گیا کیونکہ مخلوق کی طرف توجہ فرمائی, اور ظاہر ہے کہ توجہ نہیں جانی چاہیے خالق کی طرف سے. تو یہی تو علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیام میں کیونکہ اجازت خدا نہیں ہے تو لاکھ پکارے میری توجہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میں فقط توجہ خدا میں ہوں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ حالت رکوع میں اجازت ہے, لہذا جیسے ہی سائل نے آواز دی اور میں متوجہ ہو گیا. اب یہاں پر ایک بہت لطیف اور اہم نقطہ ملاحظہ فرمائیں کہ مولا کائنات نے جو یہ عمل انجام دیا ہے, ذرا آپ حسن عمل کا اندازہ لگائیں کہ ہم میں جتنے بھی ہیں توجہ, یا ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہوتے ہیں بھائی, یا ہم کسی ایک موقع پر ایک ساتھ یا ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہوتے ہیں یا حقوق العباد ادا کر رہے ہوتے ہیں, بندگان خدا کا حق, مخلوق خدا کا حق. جب اللہ کا حق ادا کر رہے ہو تو مخلوق کا حق نہیں ادا کر پاتے, جب مخلوق کا حق ادا کر رہے ہو تو وہ مخصوص حق جو اللہ کا ہے اس کی عبادت سجدے نہیں ادا کر پاتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات میں کسی انسان نے وہ عمل انجام نہ دیا. حقوق اللہ ادا کرے گا تو حقوق العباد سے الگ رہے گا. اس وقت جب حقوق العباد میں لگ جائے گا تو خاص جو حق اللہ ہے اس کے سجدے, اس کی بندگی اس سے الگ رہے گا. یہ علی کا حسن عمل ہے کہ ایک ہی ساتھ دونوں حقوق ادا کر رہے ہیں. رکوع میں حق اللہ بھی ادا ہو رہا ہے, حق العباد بھی ادا ہو رہا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد کے اوپر. بس مشیت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جو میرے حق کے ساتھ میرے تمام بندوں کے حق پر بھی توجہ رکھتا ہے, یہی تو اس لائق ہے کہ اسے سرپرست بنایا جائے. میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بس جیسے ہی علی کا یہ عمل انجام پایا, ادھر نماز تمام ہوئی, ادھر پیغمبر کے اوپر وحی آئی. توجہ کا طالب ہوں, کیسے آئی وحی؟ اب پیغمبر نے ایک دعا شروع کر دی. پیغمبر تو آگے کھڑے ہیں, امام جماعت ہیں, اور اس دن اسپیشلی کیا نظام قدرت تھا کہ مولا کائنات کچھ تاخیر سے آئے اور پچھلی صف میں آپ کھڑے ہوئے. اب ذرا فاصلہ دیکھیں, فاصلہ دیکھیں بھائی, کچھ صفیں تو ہوں گی, کچھ صفیں تو ہوں گی. مولا کائنات پیچھے ہیں, پیغمبر آگے ہیں. پیغمبر نے عجب ایک دعا شروع کی. بھائی مڑ کے تو نہ دیکھا, نہ اس وقت کا عمل کیسے مڑ کے دیکھتے, نماز میں تھے, رکوع میں تھے پیغمبر بھی. جیسے ہی یہ عمل ادھر انجام پایا, نماز تمام کی پیغمبر نے, اور پیغمبر نے دستے دعا بلند کیے, اے پروردگارا, تیرا ایک پیغمبر تھا کلیم اللہ حضرت موسیٰ,
تیرے پیغمبر نے ایک دعا کی تھی تجھ سے میرے پروردگار، جب تو نے دربار فرعون، توجہات خاص توجہات جو آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے، آپ ادھر دیکھیں، پیغمبر نے فوراً جیسے ہی عمل انجام ادھر ہوا، پیغمبر آگے ہیں، نماز تمام ہوئی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی تبادلہ خیال نہ ہوا، پیغمبر نے ایک خود بخود ایک دعا فوراً شروع کر دی، اے پروردگارہ تیرے کلیم تیرے موسیٰ نے جب تو نے کہا کہ دربار فرعون میں جا کے فرعون کو ڈراؤ، جا کے میرا پیغام پہنچاؤ، وہ بڑا باغی و طاغی ہو گیا ہے، اذهب الى فرعون انه لطغى، وہ بڑا گمراہ ہو گیا ہے، بڑا باغی ہے، اسے جا کے ڈراؤ تم لوگ۔ تو جناب موسیٰ نے تیرے پیغمبر نے اے میرے پروردگارہ کچھ سے کچھ طلبیں مانگی تھیں، پیغمبر موسیٰ نے تجھ سے کچھ طلب مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونعبدک ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یعنی اے میرے پروردگار تیرے اس کلیم نے تجھ سے یہ دعا مانگی تھی جب تو نے کہا کہ دربار فرعون میں جا کے میرا پیغام اس کو سناؤ، اس کو ڈراؤ میرے عذاب سے، وہ اپنے کو رب اعلیٰ کہتا ہے، تو تجھ سے تیرے پیغمبر نے کچھ طلب کی تھی، کچھ مانگیں تھیں، ان کی کچھ ڈیمانڈز کی تھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے پروردگارہ میں جاؤں گا مگر مجھے کچھ دے۔ سب سے پہلے تو رب اشرح لی صدری میرے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی میرے علم کو بڑھا دے، شرح صدر کر دے، ویسر لی امری اور میرے امر تبلیغ کو آسان کر دے، وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میری زبان کی لکنت اور گرہ کو کھول دے، یہ میری بات سمجھیں تو۔ پھر آگے طلب بڑھی موسیٰ کی کہ پروردگارہ میں تنہا نہ جاؤں گا، میں اکیلے نہ جاؤں گا، واجعل لی وزیرا من اہلی، اے پروردگارہ مجھے ایک وزیر دے دے، ایک وزیر، ایک قوت بازو بوجھ بٹانے والا، میرا ایک مددگار مجھے دے دے۔ کہاں سے دے دے؟ من اہلی، میرے گھر سے مجھے ایک وزیر دے دے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں آگے موسیٰ کہتے من اہلی میرے گھر سے دے، یعنی یہ کیا کہ وزیر تو مانگ رہے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، موسیٰ وزیر تو مانگ رہے ہیں مگر من اہلی کہہ رہے ہیں میرے گھر سے دے دے مجھے وزیر، توجہ کا طالب ہوں، مجھے ایک وزیر دے دے گھر سے۔ گھر سے کس کو دے؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ کیا کرے گا وہ میرا وزیر؟ اشدد بہ ازری، اس میرے بھائی اس وزیر اس قوت بازو سے میری پیٹھ کو مضبوط کر دے، بار تبلیغ تھوڑا سا بٹا لے، وہ ہمارا تھوڑا شیئر کر لے اس ہماری زحمتوں کو، ایک وزیر دے دے جو پیٹھ اس سے مضبوط کر دے، اور ہمارے امر رسالت میں میرے بھائی کو برابر کا شریک بنا دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کریں، تیری عبادت کریں۔ تو ہمارے دل اور کو جانتا ہے، ہمارے اسرار نہانی واردات قلبی کا محرم ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہماری کیا نیتیں ہیں۔ تو پیغمبر نے یہ دعا کی، اے پروردگارہ تیرے کلیم نے تجھ سے مانگا تھا تو تو نے دے دیا تھا، اور کہا تھا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا وہ سب کے سب تم کو دیا گیا، بلا ترمیم دفعات طلب، بغیر کسی امنڈمنٹ کے، بغیر کسی کمی زیادتی کے۔ تو نے کہا کہ موسیٰ تمہاری ہر ڈیمانڈ ہم نے پوری کی، ہر طلب تمہیں دی۔ تو اب آگے پیغمبر کہتے اے پروردگارہ میں تیرا حبیب ہوں، وہ تیرے کلیم تھے، انہوں نے مانگا تو تو نے دیا، میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر تبلیغ کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میرے لیے بھی میرے بھائی علی کو وزیر بنا دے۔ صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو فوراً آیت نازل ہوئی، جیسے ہی یہ پیغمبر نے دعا کی آیت آئی، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحب ایمان تمہارا سرپرست ہے کہ جو اقامہ صلاح کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ توجہ، اب جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو پلٹ کے پیغمبر نے صحابہ سے خطاب کیا کہ ابھی ابھی سائل آیا تھا اور علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، تو میں نے یہ دعا کی ہے، تو اللہ نے علی کو تمہارا ولی و سرپرست بنایا ہے۔
ایک صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر. اب ذرا سی بڑی خاص توجہات یہاں پر چاہیے آپ کی کہ پیغمبر مانگ رہے ہیں. موسیٰ نے مانگا تو اللہ نے دیا. ذرا غور کیجئے گا. کون موسیٰ ہے؟ کلیم ہے. شجر کے وسیلے سے اللہ کا منہ لگا نبی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، حق کلام ادا کیا، بات کرنے کی طرح بات کی، مگر براہ راست خلوتوں میں بات نہیں کی ہے، بلکہ شجر کے وسیلے سے وادی ایمن کوہ طور پہ بات کی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ اللہ کا کلیم ہے، یہ وہ اللہ کا نبی ہے کہ بڑی ناز برداریاں اللہ نے فرمائی ہیں، بڑی عطائیں کی ہیں، امت کے بھی بڑے ناز اٹھائے ہیں، بڑے نخرے ان کی امت کے بھی اٹھائے ہیں. اور جتنے ناز آپ نے سنے ہیں، ناز کے نہیں سنے ہیں. منو سلوہ آ رہا ہے، آسمان کا کھانا آ رہا ہے. بھائی یہ سب کھانا کھاتے ہوئے دل بھر گیا، آسمان کا کھانا آ رہا ہے. جنتی کھانے کھا کھا کے اب اتنا دل بھر گیا ہے موسیٰ، اب ہمارا دل بھر گیا آسمانی جنتی کھانے کھاتے کھاتے. اب ہمیں وہی مسور کی دال، لہسن، پیاز، قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے، ہمیں وہی سب چاہیے. ہمارا دل بھر گیا ہے ہر طرح سے. اللہ اکبر، بڑے بڑے نخرے. اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً. یہ بڑی سرکش قوم ہے، بڑی اترانے والی. اے موسیٰ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم آپ کے اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. تو اللہ نے نخرے بھی اٹھائے ہیں، فرمائشیں بھی پوری کی ہیں، خبر بھی خوب لی ہے. ان کا اچھا بے حجابانہ ہمارا دیدار کرو گے. تو کوہ طور پہ ایک جھلک دکھائی تو موت بھی آ گئی تھی سب کو. یہ امت مرحومہ ہے کہ جس پہ اللہ نے کبھی عذاب نہیں نازل کیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے نبیوں کی امتوں پر کہ ناز بھی اٹھائے گئے ہیں تو پھر پٹائی بھی خوب ہوئی ہے. امتوں پہ عذاب، کہیں مینڈھک برس رہے ہیں آسمان سے، کہیں پتھر برس رہے ہیں، کبھی زمین اٹھا کے آسمان سے نیچے پٹکی جا رہی ہے، قوم لوط، کبھی سیلاب آ رہا ہے، طوفان نوح بھی ہے، آگ برس رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس امت مرحومہ کے لیے اللہ نے یہی تو وعدہ کیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم مستغفرون. اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ میرے حبیب ان کے درمیان ہیں، اور اللہ ان پر عذاب نہ کرے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ امت مرحومہ اس لیے کہلائی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان کے بیچ میں ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں تب تک کہ ان پہ عذاب نہ نازل ہوگا. اب سوال سارے قرآن پڑھنے والوں سے یہ ہے کہ پیغمبر تو درمیان سے جا چکے ہیں مگر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا آج تک؟ میں ذرا غور فرما میں کیا کہہ رہا ہوں. پیغمبر تو درمیان سے جا چکے. اللہ کہہ رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب اس وقت تک اللہ ان پہ عذاب نہ نازل کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. تو پیغمبر تو جب درمیان سے عذاب نہ آیا تو وعدہ ہے اللہ کا. پیغمبر جب درمیان سے چلے گئے ہیں تو آج تک بڑی بڑی سرکشیوں پر بھی اس امت مرحومہ پہ عذاب کیوں نہ نازل ہوا جبکہ پیغمبر نہیں ہے؟ بھائی توجہ. تو آیت تو غلط ہو نہیں سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا ہوگا. بھائی اللہ کا وعدہ ہے جب تک آپ اس امت میں ہیں ان کے درمیان ان پر عذاب نہ نازل ہوگا. پیغمبر کے جانے کے بعد بھی درمیان سے عذاب کا نہ نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی قائم مقام محمد کے جیسا اس امت میں ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد کے اوپر. تو بڑے ناز اٹھائے ہیں. اللہ نے اپنے تمام نبیوں کے تھوڑے بہت ناز اٹھائے، ان کو تحفے دیے. اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو کچھ نہ کچھ تحفے دیے. تحفہ آیات، تحفہ کتابیں دی ہیں، صحیفے دیے ہیں. عیسیٰ کو انجیل دی، داؤد کو زبور دی، موسیٰ کو تورات دی، اپنے حبیب کو قرآن فرقان دیا. مگر تمام نبیوں اور حبیب خدا میں ایک بنیادی فرق ہے. سردار مرسلین اور
تمام نبیوں میں ایک فرق ہے، ہر نبی کو آیتیں، تحفے، کتابوں کے صحیفے، الواح تورات موسیٰ کو، نبیوں کو بلا بلا کے کتابیں دی ہیں۔ بڑی خاص توجہ، کبھی ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کے گھر پہنچی ہو کتابیں، جہاں جہاں نبی جائیں وہاں وہاں کتابیں جائیں۔ بہت خاص توجہ چاہتا ہوں آپ سے، آپ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں کہ کسی نبی کی کتاب اس کے گھر نہیں گئی ہے، کسی نبی کی کتاب کی آیتیں اور اس کے چیپٹرز، حضرت موسیٰ کو آپ لے لیجئے کہ خداوند عالم نے الواح تورات، یعنی تورات اتنی بڑی اتنی بلند کتاب ہے کہ قرآن سے پہلے اللہ کی تمام صحیفوں کتابوں میں سب سے اونچی کتاب ہے کہ جس میں دقت کے ساتھ فلسفہ حلال و حرام بیان کیا گیا ہے، وہ قانون ہے۔ زبور جو ہے وہ قانون نہیں ہے، وہ جو ہے وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، اسی لیے صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی دعائیں اس کو زبور آل محمد کہتے ہیں، وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ حضرت داؤد دعائیں پڑھتے تھے، وہ تورات جو پڑھتے تھے، زبور وہ دعائیں تھیں، وہ ہوش و طیور ان کی آواز، ان کا لہن جو تھا، ان کی آواز جو تھی، جو نغمگی آواز میں تھی، وہ معجزہ بن کے آئی تھی، تو وہ دعائیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ کی جو کتاب انجیل ہے وہ اخلاقیات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر اخلاقی باتیں ہیں، قانون نہیں ہے حلال و حرام کا۔ حضرت عیسیٰ خود تورات کے تابع تھے، حضرت عیسیٰ خود آئے قرآن میں ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم تم کو آئے ہیں اس لیے کہ تم کو تورات پر عمل کروائیں۔ تو سب سے اونچی قرآن سے پہلے کتاب تورات ہے اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ تورات موسیٰ کو ڈھونڈتی ہوئی گئی ہے یا موسیٰ کو بلا کے تورات دی گئی ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے موسیٰ، اگر تمہیں الواح تورات کی یہ تحفہ ہم سے لینا ہے، ہم دیں گے تمہیں، ناز اٹھائیں گے، یہ اتنی جلیل القدر کتاب، مگر اے موسیٰ یہ الواح تورات تم کو ڈھونڈتی ہوئی نہیں جائیں گی، تورات کی تختیاں اور لوحیں جو ہیں وہ تمہارے گھر نہیں جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تم جاؤ وہاں میری الواح تورات جائیں گی، تمہیں آنا پڑے گا، زحمت سفر کرو، وادی ایمن میں آؤ، کوہ طور پہ آؤ اور جوتیاں اتار کے ادب سے آؤ، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، اپنی جوتیاں اتار کے آؤ، تم وادی مقدس طوا میں خوش خرام ہو، اور ہاتھ پھیلا کے ادب سے میرے الواح تورات لے جاؤ۔ یہ تورات کی لوحیں، یہ تختیاں، یہ میری کتاب مقدس تمہیں تلاش کرتی ہوئی نہیں جائے گی، بلکہ تمہیں خود آ کے لینا پڑے گا۔ مگر سردار انبیاء کی فضیلت یہ ہے کہ نبیوں کو بلا کے دیا، مگر اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب، آپ کو قرآن کی آیتیں لینے نہیں آنا ہے، جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں میری آیتیں جائیں گی۔ بس سنیں سیرت مصطفیٰ، جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں میری آیتیں آپ کو تلاش کرتی ہوئی جائیں گی۔ آپ کو قرآن کی آیتیں لینے نہیں آنا ہے، آپ سفر میں ہوں گے تو آیت وہاں، آپ حضر میں ہوں گے تو آیت وہاں، آپ عالم خواب میں تو آیتیں وہاں، آپ عالم بیداری میں تو آیت اس وقت، آپ جلوت میں تو آیت وہاں، آپ خلوت میں تو آیت وہاں، آپ خلوت ازواج میں تو آیت وہاں، آپ بزم اصحاب میں تو آیت وہاں، آپ میدان حرب و ضرب میں تو آیت وہاں، آپ بزم اصحاب میں تو آیت وہاں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سفر میں تو آیت وہاں، آپ حضر میں تو آیت وہاں، آپ اپنے اہل بیت کے درمیان تو آیت وہاں۔ یہ آیتیں آپ کو تلاش کریں گی۔ آپ مکے میں ہوں گے تو آیتیں وہاں جائیں گی، آپ مدینے میں ہوں گے تو آیتیں وہاں جائیں گی۔ اے میرے حبیب، آپ کے ادائے سفر سے میری آیتوں کے نام بدل جائیں گے۔ آپ مکے میں ہیں تو میری آیتیں بھی مکی کہلائیں گی، آپ مدینے میں ہیں تو میری آیتیں بھی مدنی کہلائیں گی۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے یہ میری آیتیں وہاں جائیں گی۔ میری آیتیں آپ کو ایسا ڈھونڈیں گی کہ اگر آپ اپنے اہل بیت، اپنے بچوں کو لے کر چادر میں چھپ کے بھی بیٹھ جائیں گے تو تطہیر کی آیت آپ کو تلاش کرے گی۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ تو اے میرے حبیب، آپ کو قرآن کی آیتیں لینے نہیں آنا ہے۔ آپ زمین کے راستے طے کریں تو آیتیں وہاں، آپ فلک کے راستے طے کریں تو آیتیں وہاں، آپ سدرہ پہ پہنچے تو میری آیت وہاں، آپ افلاک کے آگے بڑھیں تو آیتیں وہاں،
آپ حجاب قدس پہ پہنچے تو آیت وہاں، آپ معراج میں پہنچے تو آیت وہاں، آپ قاب قوسین پہ ہوں تو آیتیں وہاں، آپ جہاں جہاں جائیں گے یہ میرے قرآن کی آیتیں آپ کو تلاش کریں گی، آپ کو نہیں ڈھونڈنا ہے آیتیں آپ کو تلاش کریں گی۔ وجہ یہ ہے کہ میرے اس قرآن کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میرے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ذرا مینٹل لیول اوپر لائیے ورنہ میں فرش پہ آنے والا ہوں، پھر ذرا سا اوپر آئیے، توجہ۔ آپ کو ضرورت ہے، قرآن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن صامت ہے، آپ بولتا ہوا قرآن، قرآن ناطق ہیں۔ یہ قرآن کی خاموش آیتیں، یہ جسد بے روح ہیں، آپ روح و جان قرآن ہیں۔ یہ گل بے شمیم ہے، آپ خوشبو قرآن ہیں۔ یہ عرض ہے، آپ جوہر قرآن ہیں۔ اے میرے حبیب، یہ آیتیں آپ کو نہیں ڈھونڈ رہی ہیں، بلکہ یہ میری گونگی آیتیں آپ کے جوہر نطق کو تلاش کر رہی ہیں۔ اے کاش کے اردو پھر سے رات کچھ لوگ پڑھ لیتے۔ اے میرے حبیب، یہ میری آیتیں آپ سے گویائی مانگ رہی ہیں، آپ بولے تو میری آیتیں بولی ہیں۔ یہ میری آیتیں آپ کو نہیں ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کے جنبش لب کے اعتبار کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ آپ کہہ دے تو میرا کلام بن جائے۔ آپ کو ان آیتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان آیتوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو پیغمبر قرآن لینے نہ گئے، بیدار رہیے گا۔ اب پھر آئیے اس ولایت کی دعا کی طرف کہ موسیٰ کو تورات دی اللہ نے۔ اب نبیوں کی کچھ طلبے ہیں قرآن مجید میں اور بھی جو آپ قنوت میں پڑھا کرتے ہیں کہ رب کر کے جو دعائیں ہیں بہت سی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دعائیں ہیں، یہ نبیوں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، مگر دو نبیوں کی دعائیں بہت زیادہ آپس میں مل رہی ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، دو نبیوں کی دعائیں بہت زیادہ مل رہی ہیں۔ ایک کلیم حضرت موسیٰ کی دعا ہے اور ایک حبیب کی دعا قرآن میں ہے۔ ذرا خاص توجہ چاہیے، یہیں پہ زحمتیں آپ کی چند منٹ میں تمام کروں گا کہ ایک کلیم کی دعا ہے جو آپ نے سنی، پھر سے ذہن کو دوہرا لیں۔ ایک وہ دعا ہے جو قرآن میں ہے، اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، فوراً موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے امر تبلیغ کو آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یہ میری بات سمجھ تو سکے۔ طلب جاری ہے، موسیٰ مانگ رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے، انٹرپٹ نہیں کر رہا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ ادب گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بھی کوئی بات کر رہا ہو، جب تک پوری نہ ہو جائے بزرگی کے غرے میں بات کاٹا نہ کرو۔ آگے بڑھی طلب، اے پروردگارہ میں اکیلے نہ جاؤں گا، ہے سنا آپ نے کہ نہیں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ میں نے وہ اہم باتیں چھوڑی تھی اسی منزل کے لیے کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگارہ تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی موسیٰ سے کہنا چاہیے کسی کو کہ اے موسیٰ آپ خود سے وزیر بنا لیجئے۔ بھائی میرے ساتھ آئیے ورنہ اگلے سال سے انگریزی میں سیکھ کے آؤں۔ وہ لوگ زیادہ کمیٹڈ ہیں ہمیں لگتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا کہ اے پروردگارہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر۔ اچھا آپ نہیں بنا رہے ہیں تو امت سے کہیے الیکشن کر کے آپ کا وزیر بنا دے۔ میں چھوٹی سی رسالت، تھوڑی سی زمین پر تھوڑے سے زمانے کے لیے رسالت، نہ موسیٰ رہ جائیں گے، نہ رسالت موسیٰ، نہ تورات موسیٰ۔
تھوڑے سے زمانے کے لیے چھوٹی سی رسالت کا وزیر جب بنانا ہے تو امت کی حیثیت کیا ہے؟ خود تو بنا نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ سے کہہ رہے ہیں بنا دے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں موسیٰ کہ نبی کا حق بس اتنا ہے کہ طلب کرے، گزارش کرے، سفارش کر سکتا ہے. بنانا وزیر اللہ کا کام ہوتا ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، تو بنا دے میرے لیے. نبی و وزیر نبی اللہ بناتا ہے. کہاں سے بنا دے؟ من اہلی. پروردگارہ مجھے میرے گھر سے میرا وزیر دینا. موسیٰ کو امت پر بھروسہ نہیں ہے وزارت اور خلافت کے لیے. میرے گھر سے مجھے وزیر دینا. من اہلی، اہل کے آگے بھی کہتے ہیں ہارون اخی. پروردگارہ میرے گھر میں ہر ایک گھر میں داخل ہونے والا اہل رسالت نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ داخل ہونے والے ہر ایک کہیں ہم بھی اہل بیت. تو موسیٰ نے اسی لیے کہا من اہلی. گھر میں ہر ایک اہل نہیں ہوتا وزارت کا. گھر میں جو داخل ہو جائے وہ اہل نہیں ہوتا. ورنہ تو چوپایا بھی داخل ہو جائے، جانور بھی، وہ بھی اہل ہو جائے گا. تو کھانا کھانے والے اہل اور ہیں. بھائی توجہ کا طالب ہوں. کھانا کھانے والے، عزت پانے والے اہل اور ہیں اور عزت دینے والے اہل اور ہیں. تو موسیٰ نے کہا کہ من اہلی، ہر ایک میرے گھر میں نہیں. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا اہل بنا دے، میرا وزیر بنا دے. توجہ کا طالب ہوں. جواب آیا اللہ کا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ ہم نے تمہاری ہر طلب دی. یہ موسیٰ کی طلب ہے، میں نے عرض کیا. اب اگر حبیب کچھ مانگ بیٹھے، اب آئیے قرآن سے پوچھے کہ کیا مانگا. بھائی یہ موسیٰ کی طلب ہے. اب پیغمبر کی طلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا قل. توجہ بھائی ذرا کنیکٹ ہو جائیں. اللہ نے کہا قل، اے میرے حبیب آپ ہم سے مانگیے. قل، آپ ہم سے مانگیے. رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگارہ مجھے جہاں سے بھی داخل کر حق و صداقت کی راہ سے. وہ اخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے بھی نکال باہر حق و صداقت کی راہ سے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور تو بنا دے میرے لیے ایک سلطان نصیر، ایک مددگار قوت تو بنا دے. کہاں سے؟ اپنے پاس سے بنا دے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی موسیٰ اور پیغمبر کی طلب، حبیب اور کلیم کی طلب مل رہی ہے، مگر ذرا سا فرق ہے. موسیٰ نے کہا وزیر دے دے، محمد نے کہا سلطان نصیر، مددگار قوت دے دے. موسیٰ نے کہا میرے اہل میرے گھر سے دے میرا وزیر. اللہ نے کہا اپنے پاس سے دے دے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر بڑے غور کرنے کی بات ہے. موسیٰ نے خود سے وزیر مانگا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مانگو. ابے آئے میرے ساتھ تو میں عرض کرتا ہوں. موسیٰ نے بھائی قرآن پڑھ کے دیکھے کیا ہے. اللہ نے کہا تم جاؤ دربار فرعون نے. موسیٰ نے کہا میں اکیلے نہیں جاؤں گا. پھر کیسے جاؤ گے؟ تو ایک وزیر مجھے دے دے میرے گھر سے. تو موسیٰ نے وزیر خود سے مانگا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دینا چاہتے ہیں مانگ لو. مگر محمد سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قل، اے میرے حبیب آپ ہم سے مانگیے، ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو. بھائی اس انٹیلیجنٹ بات کی طرف توجہ فرمائیں. موسیٰ نے خود سے مانگا ہے، اللہ نے حبیب سے کہا کہ آپ مانگیے ہم سے، آپ سلطان نصیر مانگیے. فرق نہیں پہچانا آپ نے. بھائی موسیٰ نے خود سے مانگا تو اپنے لیول سے مانگا. اللہ نے جب کہا پیغمبر سے مانگو تو اللہ نے اپنے لیول سے دیا. بھئی اب بھی ذہن نہیں پہنچا. موسیٰ نے مانگا تو اپنے معیار سے مانگا نا، تو اپنے گھر سے مانگا. اللہ سے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب آپ ہم سے مانگیے. تو جب اللہ ابتدا کر رہا ہے دینے کی تو اپنے معیار سے دے گا. توجہ بھائی یہی سبب ہے کہ ایک نے نصیر میں ایک نے وزیر مانگا، ایک نے سلطان نصیر مانگا، مگر موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا. محمد نے کہا اپنے پاس سے دو. موسیٰ نے گھر سے مانگا تو موسیٰ کو وہ وزیر ملا کہ جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. محمد نے کہا اپنے پاس سے دے تو محمد کو وہ وزیر ملا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا.
ایک مل جل کے اور صلوات سے نواز دے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بلند آواز کے ساتھ. تو آپ اللہ نے دیا توجہ. پھر وہیں پر آ جائیے جہاں پر میں نے بیچ میں آپ کے اذان عالیہ کو مربوط کرنا چاہا تھا کہ تمام انبیاء لے کر آئے ہیں کتابیں. حبیب خدا قرآن کی آیتیں لینے نہ گئے. قرآن کی آیتیں پیغمبر کو تلاش کرتی ہوئی گئی ہیں. بھائی مجھے بہت آگے آج کی مجلس کو نہیں لے جانا ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں. یہ سیرت نبی کی, سیرت مصطفیٰ کا ایک اہم باب ہے کہ نہیں, کہ ہر مسلمان اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, کیسے نہ کرے گا. اس لیے کہ جگہ جگہ آیتیں نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد جہاں جہاں گئے ہیں وہاں آیت گئی ہے. کسی ایک جگہ اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کے آیتیں نہیں دی ہیں, بلکہ آپ جہاں جہاں جائیں گے آیتیں وہاں جائیں گی. آپ کو آیتیں لینے آنا نہیں ہے کہیں, اس لیے کہ آیتوں کو آپ کی ضرورت ہے, آپ محتاج آیات نہیں ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, بیدار ہے کہ نہیں ہے. تو اب سیرت مصطفیٰ کا اہم پہلو سنو کہ وہ حبیب خدا جو قرآن کی آیتیں لینے نہ گیا, توجہ, وہ حبیب خدا جو قرآن کی آیتیں لینے نہ گیا, وہ 3 چیزیں لینے گیا. نہیں غور فرمایا آپ نے. ارے وہ جو قرآن مقدس کی آیتیں لینے نہ گیا, وہ کعبے سے علی کو لینے گیا. جو قرآن کی آیتیں لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا. جو قرآن کی آیتیں لینے نہ گیا وہ معراج سے فاطمہ کے وجود کو لینے گیا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے. اور جو قرآن لینے نہ گیا وہ مادر زہرا خدیجۃ الکبریٰ کو ان کے گھر سے لینے گیا. اب بھی نہیں آپ کے ذہن پہنچے. بھائی ایک جملہ کہوں, معراج کے دولہا کی یہ تنہا دلہن ہے خدیجہ, کہ جسے اس کے گھر سے بیاہ کے لائے ہیں, نکاح وہاں ہوا ہے. بھائی توجہ, اکیلی دلہن ہے معراج کے دولہا کی کہ جسے اس کے گھر سے بیاہ کے لائے ہیں, نکاح خدیجہ کے گھر ہوا ہے, اور کسی کو اس کے گھر سے لینے نہیں گئے ہیں, سب بھیجی گئی ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نواز دیں, ذرا نوازی. مجھے نکاح رسول اللہ سے انکار نہیں ہے, 9 ہوئے ہوں یا 13. مجھے پیغمبر کے نکاحوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. نکاح جتنے بھی ثابت ہیں میں ماننے کو تیار ہوں, مگر شادی ایک ہوئی تھی. نکاح چاہے جتنے ہوئے ہوں, میں کیا عرض کروں, اعتبار رسول اللہ ہے. تاریخ میں ملے یا نہ ملے, اعتبار رسول پر ہم نے نکاح قبول کر لیے. ارے بھائی نہیں سنا آپ نے. ارے بڑے بڑے قد آور صحابہ کی بیٹیاں, دکھاؤ خطبہ نکاح کس نے پڑھا, دکھاؤ صیغہ نکاح کس نے پڑھا. تمہاری اتنی وقت اور عزت نہیں ہے کہ تمہارے اعتبار پہ کہیں کہ بغیر نکاح کے تو نہیں بھیجی ہوگی. تم سے تو وہی سب امید ہے. یہ اعتبار محمد ہے. وجہ یہ ہے کہ جس کے اعتبار کے سہارے توحید کھڑی ہوئی ہے, کیسے بھروسہ نہ کیا جائے.
تو نکاحوں سے انکار نہیں ہے، مگر شادی توجہ کا طالب ہوں. مجھے پیغمبر خاص توجہ ورنہ ٹائم بڑھ جائے گا تو پھر مجھ سے شکایت نہ کیجئے گا. خاص توجہ، بیدار رہیے گا، چند منٹ کے اندر رحمتیں تمام ہیں. مجھے رسول اللہ کے نکاحوں سے انکار نہیں ہے، ہوئے ہوں گے. ہمیں ملے روایت میں نہ ملے گا کس نے پڑھا خطبہ، کس نے نکاح پڑھا، ہم نہیں جانتے. مگر ایک نکاح کا خطبہ بھی ملتا ہے اور نکاح کے صیغے بھی ملتے ہیں، اور دونوں طرف کے مولوی بھی معلوم ہیں. خدیجہ کا نکاح پڑھنے والا جو مولوی ہے وہ کون ہے؟ ان کا چچیرا بھائی عالم تورات و انجیل ورقہ ابن نوفل ہے. اور ادھر نکاح پڑھنے والا اب یہ تمہارے ذوق کے حوالے ہے. ایک چھوٹا ٹچا سا مسلمان جب لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ابا بڑے والے مولانا سے پڑھوائیے گا. بھائی ایسا ہی تو ہے، بڑے والے عالم سے پڑھوائیے گا میرا نکاح. یہ عجیب منزل ہے. جب نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے اس ادارے میں بھی، تو جب نماز پڑھنے کا آتا ہے تو بڑی چھان پٹک ہوتی ہے. 2 رکعت نماز کے لیے عادل ہوں، عربی کا لہجہ ٹھیک ہو، حوزے کے پڑھے لکھے ہوں، جس میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا غلط بھی پڑھا کے. بہت نماز گئی آپ کی، وہ بھی اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہاں پہ مولانا نے غلطی کر دی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسے ہی مجمع میں جہاں بڑے مقننین بزرگ ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو پرکھ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے، بالکل صحیح پرکھ رہے ہیں. مگر جب ممبر پہ عقائد دینے کا مسئلہ آتا ہے تو ہر ہندی میڈیم کو موقع مل جاتا ہے. یہ نالاقی ہے ہمارے سماج کی. ہر ہندی میڈیم، اردو میڈیم ممبر پہ یہ 1 گھنٹہ بول کے بچوں کے عقائد برباد کر دے گا. وہ 2 رکعت کا مولوی کچھ نہیں کر پائے گا. تو ممبر پہ زیادہ احتیاط کیا کرو کہ نااہل نہ آنے پائے. صلوات بر محمد و آل محمد کے اوپر. تو بڑا والا مولانا پڑھے. تو اب چھوٹا سا مسلمان تو کہے بڑے والے مولانا پڑھیں گے. اما فخر موسیٰ ابراہیم نبیوں کے سردار کو ایک کافر کے علاوہ کوئی مولانا نہ ملا. جبکہ اہم بات سنیں، حکم شریعت یہ ہے کہ اگر دولہا دلہن خود پڑھنے کے لائق ہو تو بہتر یہ ہے کہ خود پڑھیں. اب یہ جملہ آپ سنبھالے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب نبیوں کے سردار کو کوئی نہ ملا. ارے نہ ملا بھائی، مولانا کہاں ملتا امت مسلمہ میں؟ اس لیے کہ ابھی تو 15 سال کے بعد وہ جو بڑے سپر 3 اسٹار مسلمان بنیں گے، ابھی تو 15 سال کے بعد وہ جانیں گے کہ یہ کون ہے. ابھی تو کوئی محرم نہیں ہے پیغمبر کا. ابھی تو سب وہ محمد ابن عبداللہ ہی جانتے ہیں. گھر والوں کے علاوہ تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو اگر کوئی نہیں مل رہا تھا تو آپ خود پڑھتے. یا رسول اللہ 15 سال بعد اپنے اعتبار پر اللہ کو بن دیکھے منوانا ہے اور اللہ کی توحید کو ہم سے منوانا ہے. ارے آپ اپنے اعتبار کو باقی رکھیے، یا آپ اپنے اوپر ترجیح ایک کافر کو دے رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس عزیزو توجہ یاد رکھیے گا کہ مانگا محمد نے. جو قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا. جو قرآن لینے نہ گیا وہ معراج سے فاطمہ کو لینے گیا. جو قرآن لینے نہ گیا وہ مادر زہرا ملکۃ العرب کو اس کے گھر سے لینے گیا، اور کسی کو لینے نہیں گیا ہے. علی اللہ کا تحفہ ہے بھیجا ہوا، جا کے لے آئیے. یہ قرآن نہیں ہے. ہائے ہائے، غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟
اے میرے حبیب یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں جو آپ کو ڈھونڈے، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اب وہ آ گیا ہے کعبے میں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو جا کے لے آئیے، یہ آئے گا نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آئے گا نہیں۔ اے میرے حبیب اگر آپ کو بغیر شمشیر و تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے بڑی بڑی 63 جنگیں فتح کرنی ہو تو جا کے لے آئیے میرے ہاتھ کو، صاحب شمشیر و سمسام و ذوالفقار کو لے آئیے۔ میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار دے دیتا اور گردنیں کاٹ کے خون بہاتے تو آپ کے دامن رحمت پہ خون کے دھبے اچھے نہ لگتے۔ آپ کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، کیسے آپ خون بہاتے؟ تو جاؤ اس معتبر ہاتھ کو لے آؤ کہ جہاد وہ کرے، گلے وہ کاٹے، نامہ اعمال میں آپ کے لکھا جائے۔ ضرورت آپ کی ہے، ہو ضرورت تو لے آئیے، وہ آئے گا نہیں۔ اے میرے پیغمبر تیری بیٹی نبیوں سے زیادہ بلند، لولا علی لما کان لہا کفون لا آدم ولا غیرو۔ اے میرے نبی اگر یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کو کوئی ہمسر ہم پلہ برابر نہ ہوتا کہ شادی کی جائے، نہ آدم نہ غیر آدم، سب میری بیٹی سے نیچے ہیں۔ اے میرے حبیب نبیوں سے افضل اگر بیٹی کے لیے شوہر چاہیے تو داماد جا کے لے آئیے، کام آپ کا ہے۔ آپ کی صلب سے کوئی بیٹا جیے گا نہیں۔ اگر حسن حسین کو مباہلہ میں اپنا بیٹا بنا کے لے جانا ہے تو والد الحسنین کو لے کے آئیے۔ اے میرے حبیب آپ جائیں گے، رسالت نہیں جائے گی۔ اگر حفاظت رسالت چاہیے تو اس کو جا کے لے آئیے کہ جو ابو الائمۃ الاطہار ہے، صبح قیامت تک آپ کا دین اسی کی اولاد بچائے گی، کام آپ کا ہے، لے آئیے جا کے۔ میں کہاں تک عرض کروں، ظاہر ہے کہ موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن ختم کر رہا ہوں ساری باتیں کاٹ کے کہ پھر سے دوہرا لیجئے کہ جو قرآن کی آیتیں لینے نہ گیا وہ زہرا کو لینے گیا، جو قرآن کی آیتیں لینے نہ گیا وہ مادر زہرا کو لینے گیا، جو قرآن کی آیتیں لینے نہ گیا وہ شوہر زہرا کو لینے گیا۔ توجہ توجہ، جو رسالت لینے نہ گیا نہیں غور فرما رہے ہیں؟ پہلی مجلس سے میری بات نہیں آپ کے ذہن میں، آپ ماشاءاللہ محفوظ ہونی چاہیے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ ولایت اللہ کا اپنا خاص عہدہ ہے، اس کا رسالت اس کا عہدہ نہیں ہے، اس کی توہین ہے، وہ جس کو چاہے رسول بنا دے۔ تو جب اپنا عہدہ نہیں ہے تو اس نے پیغمبر کو بلا کے اعلان رسالت کا حکم نہیں دیا۔ غار حرا میں ہے، فرشتہ بھیجا، پیغام سے کام چلا لیے گا، میرا منصب نہیں ہے جو بلا کے دوں، ولایت اس کا منصب ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جو رسالت لینے نہ گیا وہ ولایت علی کا حکم لینے گیا معراج میں۔ بس توجہ توجہ، معراج میں گیا، خلاصہ معراج کیا ہے؟ دو باتیں۔ سورہ نجم اللہ کہہ رہا ہے دو باتیں، کچھ محمد نے دیکھا معراج میں، کچھ سنا۔ ایک ایک آیت ہے چھوٹی چھوٹی، وقت نہیں ہے تفصیل کا عزیزو، منہ بڑی مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ کلیجہ نکال کے بھی اور سارا علم اونڈیل کے بھی رکھ دو۔ اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا تو سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ 15 منٹ زیادہ ہو گئے، اور اگر 1 گھنٹے میں 5 منٹ کم پڑھا ہے تو بعض لوگ کوشش ہوتی ہے کہ 10 منٹ بڑھا دیں اسے، تو پھر اب نہیں، مجھے نہیں بڑھانا ہے۔ صلوات پڑھیے بھائی، مجھے ساری لالچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو بھی ہے، اگر وہ ذرا سا چالاک قسم کا ذاکر ہوتا، تھوڑا بچا کے کہتا اگلے سال کام آئے گا، اگلی مجلس میں کام آئے گا۔ بھئی یہاں ظاہر ہے کہ یہاں اپنے علم پہ کچھ بھروسہ تھوڑی نا، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، جو ڈھنگ سے گفتگو نہ کر پائے وہ ممبر پہ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو ماہر انداز تکلم بن جاتا ہے، جب ان کے ہاتھ پہ ان کے ذکر میں پتھر بولنے لگتے ہیں تو ہم تو بہرحال انسان ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں، آقاؤں پہ بھروسہ ہے۔ جو عالم اپنے غرے میں اپنے پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنی حیثیت بھر بول پاتا ہے، اور جو علی پہ بھروسہ کرتا ہے اس کو علی کی عطا ہوتی ہے۔ تو جو مولا پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ممبر سے ذلیل ہو کے نہیں اترتا ہے۔
تو جو ملتا ہے دیتا چلا جاتا ہوں. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں اور 2 جملے میں بات ختم. کیونکہ مجھے موضوع میں نے آج سمیٹ دیا ہے اور میں آیت کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ورنہ آپ کہتے کہ آیت کی تفسیر تو آج تک پڑھی ہی نہیں. میں نے ابتدا میں پڑھ دی تھی. جو لوگ نہیں ہیں وہ پوچھ لیں ان سے کہ جو لوگ ہیں. جیسے غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا کہ جو ہیں سن لیا دیکھ لیا, جو نہیں ہے شاہد جو ہے غائب کو بتا دے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں شاہد جو ہے غائب کو بتا دے. جو آدھی مجلس سے آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہی مزہ آئے جو شروع سے آتا ہے. تو اب میں کہاں سے وہ معجزات دکھاؤں آپ کو؟ اگلے سال انشاءاللہ پھر ایکسپیریمنٹ کیا جائے گا. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. تو بھائی ولایت بتوجہ, جو رسالت کو لینے کے لیے نہیں اس نے بلایا. جب حکم اعلان رسالت دینا ہوا تو بلایا نہیں ہے. جو رسالت لینے نہ گیا وہ ولایت علی لینے گیا. بھائی توجہ, اب معراج میں پیغمبر نے کچھ دیکھا کچھ سنا. دیکھا کیا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اس نے جو ہے وہ اپنے رب کی آیت کبریٰ, آیت اللہ الکبریٰ, اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا. کس نے دیکھا؟ محمد نے دیکھا. اے پروردگارا, کیا محمد کے علاوہ بھی کہ تو کوئی تیری بڑی آیت ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی دیکھنے والا تو یہ ہے تیرا حبیب خدا مخلوق اول, اور دیکھنے والا یہ ہے. تو جب یہ دیکھ رہا ہے تو جس چیز کو دیکھا تو وہ تو اس سے ڈیفرنٹ ہے ہی. اور اللہ کہہ رہا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. معراج میں میرے بندے نے رب کی بڑی آیت کو دیکھا. تو یہ تو طے ہے کہ محمد سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. مگر کبریٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد سے اگر بڑی نہیں ہے تو کوئی ایک آیت ایسی ضرور ہے کہ جو محمد کے پیرالل ہے. اپنے شرف میں, اپنی پہنچ میں, اپنی پہنچ میں. اب بھی نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اپنی پہنچ میں اتنی برابر ہے کہ حبیب خدا حجاب نور کے ادھر کھڑا ہے اور جو آیت کبریٰ ہے وہ حجاب نور سے ادھر سے بول رہا ہے. بس ختم کر رہا ہوں بات. تو دیکھا کیا؟ ایک آیت, آیت کبریٰ کو دیکھا. سنا کیا؟ سورہ نجم, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پھر اللہ نے معراج میں کہہ رہا ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اپنے بندے کو وہ وحی کی کہ جو کی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بندے سے وہ کہا کہ جو کہا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کون راز کھولے کہ معراج میں کیا کہا؟ اتنا کہہ رہا ہے فَأَوْحَى, یہ پاسٹ ہو گیا یعنی وحی کی, پہنچایا, دیا پیغام. ماں یہ پہلا آبجیکٹ ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ, إِلَىٰ عَبْدِهِ پہلا آبجیکٹ ہے. وحی کی, دیا پہلا آبجیکٹ. إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندے کو دیا پہلا آبجیکٹ. کیا دیا؟ دوسرا آبجیکٹ کیا ہے؟ دوسرا مفعول کیا ہے؟ ما اوحا کے جو دیا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ, ختم کر رہا ہوں بات. بہت بیداری کے ساتھ جملہ سنیے گا. اب یہ معراج کا معمہ کیسے کھلے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حبیب ہم نے اپنے بندے کو کچھ دیا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, اپنے بندے کو وہ وحی کی کہ جو کی. اپنے وہی بندے کو وہ پیغام دیا کہ جو دیا. اور لفظوں کو بدلوں تاکہ ذہن پہنچ جائے. معراج میں کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو وہ پہنچایا کہ جو پہنچایا. بھائی اب بھی آپ کے ذہن نہیں پہنچے. معراج میں کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو وہ پہنچایا کہ جو پہنچایا. میدان غدیر میں کہہ رہا ہے ارے جو پہنچایا جا چکا ہے اسے پہنچا دو. صلوات بر محمد و آل محمد پر. ایک مل جل کے صلوات سے بس عزیزو. تو یہ وہ ہے ولایت کہ جو اللہ سے چلی رسول تک آئی. اب شاید کوئی یہ سمجھے منکر غدیر جو یہ کہتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں یہ آیت یہاں نہیں وہاں نازل ہوئی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. توجہ, یہ بھول جاتے ہیں پیغمبر نے منبر پہ کہا کیا تھا غدیر میں.
یہ سمجھتے ہیں کہ فقط علی کی ولایت کا اعلان ہے غدیر میں. غور کیجئے, شاید کوئی نئی بات ہو, ہے بڑے سامنے کی, لیکن مختلف زاویوں سے فکر کی جائے تو مختلف باتیں نکلتی ہیں. غدیر منبر کے اوپر پیغمبر نے 2 ولایتوں کا اعلان کیا ہے, شاید آپ نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی, بلکہ پیغمبر نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا ہے. سارے مسلمان سمجھتے ہیں ولایت علی ہے, پیغمبر نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا. جیسے ہی منبر پہ خطبہ وغیرہ سب کچھ کر کے جو اہم بات کہنی تھی, آخر میں کیا کہا؟ الا, آگاہ ہو جاؤ, ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وانا مولا المومنین, اور میں مومنین کا مولا ہوں. الا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا, آگاہ ہو جاؤ, جس کا میں مولا ہوں, میں مولا ہوں. بھائی توجہ, میں نے کہا ایک ولایت نہیں ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو اے منکر ولایت علی, اگر غدیر سے انکار کرے گا تو یہ تو توجہ کر کہ غدیر میں پہلے محمد کی ولایت کا اعلان ہے, پھر علی کی ولایت کا اعلان ہے. جو غدیر کا منکر ہے وہ منکر ولایت محمد بھی ہے. اب سمجھ میں آیا وہ پہلا میرا جملہ کہ جو میں نے کہا کہ اسلام انسان پہ انسان کی حکومت کا قائل نہیں ہے, مگر اللہ اپنی حکومت کا حق جس کو دے دے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ جو ولی خدا ہوتا ہے اس کی بیعت ہوتی ہے. بیعت بیع سے بنا ہے, بیع کا مطلب بیچ دینا. بیعت کسی کو لینے کا حق نہیں ہے جب تک کہ اتنا معتبر ہاتھ نہ ہو کہ بیعت وہ اپنے ہاتھ پہ لے, اللہ کہے میرا ہاتھ ہے. بیعت اگر کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرے, اس کے مطلب وہ یہ سرنڈر کرتا ہے, تسلیم, کہ ہم اپنی جان کو اللہ کی خاطر آپ کے حوالے, آپ کے ہاتھ بیچ رہے ہیں. اب ہم سے زیادہ آپ کو حق ہے ہماری جان پر. بس آیا نہ جائے میری بات. بھئی یہی سبب ہے کہ پیغمبر نے بیعتیں لی ہیں. بیعت رضوان یاد ہے, پیغمبر نے صحابہ سے بیعت لی ہے. بس جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا, ایک سرخ خیمہ لگا کے مولا کو کرسی پہ بٹھا کے ہر صحابہ سے کہا, ہر ازواج سے کہا, ہر مسلمان سے کہا کہ خیمے میں داخل ہو کے سلام کرو, السلام علیکم یا امیر المومنین, اور علی تمہارے حاکم ہے, بیعت کرو. بھئی عجب منزل ہے جو اپنے کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے. اللہ لوگوں سے کہتا ہے تم اس کے حوالے اپنے کو کر دو, تم اپنے کو اس کے ہاتھ بیچ دو, تو یہ بیعت وہی لے گا کہ جو ید اللہ ہو, کیونکہ اللہ ہی کو حق ہے کہ ملکیت بنائے کسی کی, اللہ ہی حاکم ہے. اب سمجھ میں آیا کہ بیعت غدیر کرنے والے, اس خاندان کے ہاتھ اپنے کو بیچنے والے, جب کبھی علی کے بیٹے سے جو بیچ چکا تھا, جس کا باپ اور دادا, جب اس کا پوتا اور بیٹا حسین سے بیعت مانگے تو کہاں حسین بیعت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ تم بیعت توڑنے والے ہو, تم نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اب ہم سے بیعت مانگو گے. بس عزیزو ختم کر دی زحمتیں. یہی ہے فلسفہ کربلا. حسین ولی مطلق الہی ہے میدان کربلا میں. میں بیعت اس کے ہاتھ پہ کیوں کروں؟ وہ خود میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. میرے باپ کی بیعت تم کر چکے ہو, میں بھی ید اللہ ہوں, میں بھی ولی مطلق خدا ہوں, میرے ہاتھ پہ تم بیعت کرو. اور نہیں کرتے ہو تو میں تو بیعت کرنے والا نہیں ہوں, اس لیے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے. اگر میں بیعت کر لوں تیری تو گویا اللہ نے تیری بیعت کر لی, کیونکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. عزت انبیاء اس ہاتھ پہ ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. گویا اللہ یزید کی بیعت کر لے. اگر میں بیعت کر لوں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آدم نے ابلیس کا سجدہ کیا. نہیں, لفظوں پہ غور نہیں کر رہے. اگر حسین کہہ رہے ہیں اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے ابلیس کا سجدہ کر لیا. نمرود ابراہیم کے آگے جھک گیا. نمرود ابراہیم کے آگے جھکنا چاہیے اسے, ابراہیم نمرود کے آگے جھک گئے. اگر میں جھک جاؤں, اس کا اگر میں بیعت کر لوں تو گویا موسیٰ جو ہے فرعون کے آگے جھک گئے ہیں. اگر میں اس کے آگے جھک جاؤں تو محمد ابو جہل و ابو لہب اور ابو سفیان کے آگے جھک گئے. اگر میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو گویا نفس اللہ میرا باپ معاویہ کے آگے جھک گیا. میں نہیں جھک سکتا. ہو یزید, تو شیطنت کا پتلا ہے, میں ہدایت کا پیکر ہوں.
تو اپنی نسلی نجاستوں کا مرقع بن کے آیا ہے، میں اپنی خاندانی طہارتوں کا مظہر بن کے آیا ہوں۔ تیری رگوں میں خون ابو سفیان ہے، میری رگوں میں خون عبد المطلب و ابو طالب ہے۔ تو نے شیر ہندہ پیا ہے، میں نے شیر سیدہ پیا ہے۔ تو باغی و شام کے تاغی کا بیٹا ہے، میں نفس اللہ، نفس رسول، حیدر کرار، ید اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو اپنی نجاستوں کا نمائندہ ہے، میں اپنی طہارتوں کا نمائندہ ہوں۔ تو مرکز پلیدگی ہے، میں مرکز تطہیر ہوں۔ تو شیطنت کا نمائندہ ہے، میں آدمیت کا، میں انسانیت کا، میں رحمانیت کا نمائندہ ہوں۔ لہٰذا میں اگر جھک جاؤں تو گویا تمام انبیاء و مرسلین جو ہے وہ اپنے اپنے مقدموں کو ہار گئے۔ یہی تو اہمیت تھی حسین کی بیعت کی۔ لہٰذا ہر مصیبت حسین نے برداشت کی ہے، اور اللہ اکبر، میدان کربلا تک تو آپ نے دیکھا کہ سر کٹ رہا ہے مگر حسین جو ہے وہ اطمینان سے سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس کی نظر ٹارگٹ پہ ہوتی ہے، نتائج پہ ہوتی ہے، دور رس نتائج پہ ہوتی ہے، وہ کبھی مضطرب نہیں ہوتا ہے بڑی سے بڑی مصیبت پر۔ مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ اپنے اوپر بھروسہ تو بہت آسان ہوتا ہے پھر بھی، مگر آپ اپنے گھر کی خواتین پہ وہ اعتبار کہاں سے لائیں گے؟ آپ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ وہ اعتبار کہاں سے لائیں گے؟ وہ بچے کے جو بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ آپ ایک روایت ہمیں جھوٹی بھی کوئی بتا دے کہ سکینہ نے پانی تو حسین سے مانگا ہے، بچوں نے پانی تو مانگا ہے، مگر کسی ایک بچے نے بچپنے کے عالم میں بھی اتنا باشعور اور اتنا امام کے مقصد کے محرم اور رازدار تھے کہ پانی کی شکایت تو کی ہے، مگر کسی بچے یا سکینہ نے یہ نہ کہا کہ بابا کر لیجئے بیعت کر لیجئے، عزادارو زحمتیں تمام کر دیتا۔ مگر دو فقرے مصائب کے، اور آپ کی جلد از جلد زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ ذرا تاریخ کربلا بے تصورات میں کھو کے آپ نظر تو ڈالیں۔ ارے بعد شہادت حسین، عباس کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے بچوں کا۔ شیخ جعفر شوستری بہت بڑے عالم، صاحب کرامت، ابھی اسی صدی کے عالم گزرے ہیں۔ ان کی وفات کے دن آسمان سے ستارہ ٹوٹا تھا ایک، ہندوستان کے بھی بعض علماء نے دیکھا ہے، اس کو لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ وہ ایک کتاب انہوں نے بڑی عجیب لکھی ہے، الخصائص الحسینیہ، یعنی حسینی خصوصیتیں، امام حسین کا واقعہ شہادت، ان کی تربت، خاک شفا، اس واقعے میں جو کچھ بھی خصوصیات ہیں جو کبھی پچھلے اگلوں میں نہیں ملتی، اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو ان خصوصیات یعنی ان اسپیشل چیزوں میں سے ایک یہ بھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ جب بچے اسیری کی منزل کربلا کے سے 11 محرم سے لے کر کشا دھوپ میں، بھوک اور پیاس میں پھیرائے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذرا عزت نفس بچوں کی دیکھو۔ وہ کہتے ہیں روایات میں یہ تو ملتا ہے کہ پانی تو مانگا ہے بچوں نے مگر کھانا نہیں مانگا ہے کسی۔ صاحبان اولاد، آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ذرا ان مصیبتوں کا غور کرو جو مالک کوثر ہیں، جو وسیلہ رزق کائنات کے لیے ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں وہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمام روایات کو بغور دیکھا، میں نے یہ تو دیکھا سکینہ و باقر و بچوں نے پانی کی شکایت اپنے بڑوں سے تو کی ہے، مگر کبھی زینب سے سکینہ نے کھانا نہیں مانگا ہے۔ کبھی مجمع عام میں کوئی نہیں، ایک روایت نہیں ہے کہ بچوں نے کہا مجھے کھانا دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ لکھتے ہیں سبب جانتے ہیں اس کا کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ پانی کسی کی ملکیت نہیں ہے، پانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی پروسیس کر کے بوٹل میں بند کر کے بیچے تو وہ اپنی محنت کا پیسہ اور پلاسٹک کا پیسہ لے سکتا ہے، پروسیس کا پیسہ لے سکتا ہے، مگر پانی کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پانی اللہ نے ذخیرہ پیدا کیا ہے، یہ خدا کا فیض جاری ہے، پانی کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے پانی کو مانگنا عزت نفس کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کوئی مسافر بھی کھڑے ہو کے کسی کے در پہ پانی مانگنے میں کوئی شرم نہیں کرتا ہے، ہاں کھانا مانگنے میں بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ تو کیونکہ پانی جو ہے ملکیت نہیں ہے، لہذا بچوں نے پانی تو مانگا، مگر کھانا کیونکہ ملکیت میں آتا ہے، لہذا بچوں کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کبھی کسی سے پانی مانگے۔ عزادارو سنو، ایک روایت ہے
عجیب، ارے بازار کوفہ ہے اور نبی زادیاں ناکوں پہ سوار ہیں، بے کجاوا اونٹوں پہ دھوپ میں کھڑی ہوئی ہیں کہ ایک بار جب ساعتوں وہ قافلہ کھڑا رہا تو کیونکہ گھر کے جو کوٹھے ہیں، جو بالکنی ہوتی ہیں، وہ سواریوں کے تقریباً برابر ہیں اور ہر طرف سڑکوں پہ جو مکان تھے وہ چھتوں پہ خواتین اور بچے کھڑے ہو کے وہاں سے سب گھر والے منظر دیکھ رہے تھے۔ سکینہ کا ناکہ جس گھر کے بالکل چھت کے قریب تھا وہاں پر بھی بہت سے بچے اور خواتین تھے۔ ایک خاتون بڑے غور سے سکینہ کے حال کو دیکھ رہی تھی، رخسار پہ نیلے نیلے داغ دیکھ رہی تھی، کانوں سے کی لبوں سے خون بہتے ہوئے دیکھ رہی تھی، بھوک کے پیاس کے عالم میں چہرہ زرد دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی اتنی چھوٹی سی بچی ہے، یہ اس کا عالم ہے، اور وہ پلٹ پلٹ کے پھوپھی سے کچھ کہتی ہے اور اس کو ایک خاتون سے کچھ کہتی ہے اور وہ خاموش ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسے ترس آ گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ بار بار پانی مانگ رہی ہے اور وہ خاتون خاموش ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہ گئی جلدی سے ایک جام آب لے کر آئی اور کہا، اور ان بی بی کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ یہ بی بی یہ جام آب ہے، میں بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ بچی بار بار آپ سے پانی مانگ رہی ہے۔ آپ کے جیسے تو ہم نے مظلوم کوئی انسان نہیں دیکھے کہ آپ اپنے بچوں کو پانی بھی نہیں پلا پا رہی ہیں۔ نہ جانے کون سی آپ کی خطا ہے کہ یہ سزائیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ مجھ سے اس بچی کا حال نہیں دیکھا جا رہا ہے، میرے بھی بیوی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اس بابی آپ اس کو پانی پلا دیجئے، مگر پلانے سے پہلے ایک گزارش ہے، میرے لیے ایک آدھ دعا کروا دیجئے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ مظلوموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، مصیبت زدہ لوگوں پھر یہ چھوٹی سی معصوم بچی، اس کی دعا تو بڑی قبول ہوگی۔ جناب زینب نے، سکینہ پیاسی ہے، جام آب ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اے کنیز خدا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی پہلی دعا تو اس سے یہ کرا دیجئے کہ بی بی میرا شوہر مسافرت پہ گیا ہوا ہے، سخت سفر پہ گیا ہوا ہے، اس بچی سے دعا کرا دیجئے کہ میرا شوہر ساتھ خیریت اور سلامتی کے میرے بچوں کے پاس آ کے مجھ سے ملے۔ سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن اٹھایا، کہا اے رب جہاں، اے کائنات کو رزق دینے والے، ارے جس طرح سے مجھے یتیم کیا گیا ہے، ارے اس کے بچے یتیم نہ ہوں، جیسے میری ماں کے سر سے سایہ شوہر کا اٹھا، ارے اس کے شوہر کا سایہ قائم رہے۔ زینب نے کہا دوسری دعا بتا دے، کہا بتا کیا ہے؟ کہا کہ دوسری دعا یہ ہے کہ جیسی مصیبت اس بچی پہ پڑی ہے ہمارے بچوں پہ یہ حالات کبھی نہ آئے۔ سکینہ نے پھر جلا ہوا دامن اٹھایا، اے پروردگارا مجھے تجھے میری یتیمی، میرے زخموں مصیبتوں کا واسطہ، اس کے بچوں پہ کوئی ایسی مصیبت نہ آئے۔ کہا جلدی اگلی دعا بتا، کہا بس بی بی آخری دعا ہے، پانی دے دیجئے گا بچی کو، آخری دعا یہ ہے کہ پروردگارا مجھے جلد از جلد مدینے پہنچا دے۔ زینب نے کہا مدینے کا نام سنا جذبات میں ابال آیا، کہا مدینہ کیوں؟ جذبات کو روک کے زینب نے کہا مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا واہ خوب آپ نے سوال کیا، وہی تو شہنشاہ کائنات ہیں، وہی تو میرے رسول کی قبر ہے، وہی تو میرے رسول کی عطرت اطہار گھر والے ہیں، وہی تو میرا شہزادہ حسین ہے، ارے وہی تو میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ بس زینب نے جیسے ہی یہ سنا بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، ایک بار کہا ارے زینب سے ملنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ارے کیوں نہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ارے برسوں کنیزی کی ہے میں نے، بس عزادارو۔ ارے جیسے ہی یہ سنا کہا ارے یہ بتا زینب کو دیکھے گی، اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان پائے گی؟ اس نے کہا کیا کہنا، ارے میں شہزادی کو دیکھوں اور یہ کنیز نہ پہچانے؟ بس عزادارو زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، کہا اے ام حبیبہ ارے دیکھ اپنی شہزادی، یہی زینب ہے۔ اس نے سر و سینہ پیٹا، اے شہزادی یہ کیا ہوا؟ ارے عباس کہاں گئے؟ ارے حسین میرا
آقا کہا ایش یہ ہے ام حبیبہ، ارے یہ حسین کا سر ہے، یہ سکینہ حسین کی بیٹی ہے، اور عباس کو جو پوچھ رہی ہے وہ گھوڑے کی گردن میں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. Please recite Surah Fatiha for the following people. آپ فاتحہ پڑھیں تو میں بعد میں نام پڑھتا ہوں. قل هو الله احد الله الصمد اللهم ابعث ثواب ما قرأناه بعد القبول إلى روضة نبينا وآله الطاهرين إلى قبور رضیہ بیگم، صادق حسین زیدی، سید محمد کاظم زیدی، سید حضور عالم زیدی، انیس بانو، منظور حسین، وسیم زیدی، بلقیس بیگم، سید محمد مرتضی زیدی، عرفان علی بیگ، صادقہ بیگم، واجد علی بیگ، اور آج کی اس مجلس کے اسپانسر جو بھی حضرات ہیں اور جن کے گھر کے یہ ہیں، اور ان کے تمام خاندان کے جملہ مرحومین کو بھی بخش دیں، اور آپ اپنے مرحومین کو بھی یاد کر لیں. بالخصوص ان مومنین کو ضرور ساتھ میں یاد کریں کہ جو مرحوم عزادار ہوں اور ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا وارث موجود نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا حسین یا حسین.